السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 275 آیت نمبر 1 سے 55 تک، لیسن نمبر 275 آیت 1 to 55، سورۃ القمر۔ قمر کا لفظی معنی ہوتا ہے چاند، اور اس سورت میں چونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر آتا ہے، یعنی اس معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام القمر ہے۔ یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، بڑی گیدرنگ میں، بڑی مجلس میں۔ 3 رکوع ہیں، 55 آیات ہیں، 342 کلمات ہیں، 1423 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة، اقترب قریب آ گئی، الساعۃ گھڑی، وقت یعنی قیامت۔ اقترب کا لفظ اقتراب سے، اور اقتراب قرب سے، اقتراب باب افتعال سے۔ اقترب جیسے سورۃ الانبیاء کے شروع میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور یہاں پر ہے اقتربت الساعة یعنی حساب کی گھڑی۔ اور ساعہ کا لفظ جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے وہ قیامت کے لیے آتا ہے، اگرچہ لفظی معنی گھڑی اور وقت ہے، لیکن مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ اقتربت الساعة قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ بات آج سے 1500 سال پہلے کہی گئی، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئی۔ تو اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس قرب سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے آغاز سے لے کر اختتام تک جتنا وقت اللہ تعالی اس دنیا کے لوگوں کو دیں گے، اس مناسبت سے زیادہ وقت گزر چکا اور کم باقی ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک موقع پر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا انہ لم یبق من الدنیا بالنسبۃ لمن سبقکم الا کما بقی من یومکم ھذا، کہ تمہاری دنیا میں سے نہیں باقی اس کی نسبت جو تم سے پہلے گزرے مگر اتنا ہی جتنا دن کا یہ حصہ باقی ہے۔ یعنی جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اختتام تک اب کتنا وقت باقی ہے؟ جیسے سارے دن کا سورج اپنے غروب کے وقت قریب پہنچ چکا، یعنی زیادہ وقت گزر چکا ہے اور کم باقی ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے اپنے بارے میں فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہاتین کہہ کے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ درمیانی انگلی اٹھائی کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کچھ باقی نہیں، یعنی کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور خاص طور پر اس کے ساتھ ذکر ہے چاند کے شق ہونے کا۔ وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند۔ انشقہ کا لفظ انشقاق سے ہے، باب انفعال، اور شق کا لفظ کسی چیز کا کٹ کر 2 حصوں میں بٹ جانا یا پھٹ کے 2 حصے ہونا، شک ہو جانا۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ یہاں پر اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرف جس کا ذکر ہمیں بخاری میں ملتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے، یعنی روایات میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، تجلیات نبوت میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بہت سے معجزات کا وقتاً فوقتاً مطالبہ کرتے رہتے تھے، جن کا ذکر ہم سورۃ الانعام میں، سورۃ الرعد، سورۃ بنی اسرائیل وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جب قریش نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان کی مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی اور نشانی مانگی جائے،
اور پھر آپ پیش نہیں کر سکیں گے تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ سچے رسول نہیں، اگر سچے رسول ہوتے تو کوئی نہ کوئی نشانی دکھاتے. لہذا کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں. چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، اور یہ بخاری کی روایت ہے. قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. کہنے لگے یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے. ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو جو راستے میں ہے. مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، یعنی راستے میں بھی یہ منظر دیکھا گیا ہے. لیکن قریش اپنے کفر پر ہی اصرار کرتے رہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو بہرحال صحیح احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ واقعی پیش آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے جڑا. عام طور پر لوگوں کو اس طرح کے معجزات ماننے میں مشکل پیش آتی ہے. بات یہ ہے کہ جس رب نے چاند کو پیدا کیا ہے اس کے حکم سے چاند 2 حصوں میں کیوں نہیں الگ ہو سکتا؟ زمین کے اندر، چاند کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں، یعنی زمین کے اندر لاوا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ایسی فورسز سیاروں کو الگ بھی کر سکتی ہیں اور پھر ان کے اندر ایک گریوٹی ہے، ان کو واپس بھی جوڑ سکتی ہیں. اور اگر یہ نہ بھی ہو چیزیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ایک جگہ پر آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز عاجز کر سکے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی کوئی بھی چیز جو آسمان میں ہے یا زمین میں اللہ کو نہیں ہرا سکتی. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. تو بہرحال کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ آپ نے ان کو دکھایا. اور یہاں پر اس معجزے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قیامت کا دن جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ سورج اور چاند اور ستاروں کا حال کیا ہوگا؟ سب پھٹ جائیں گے. کہا کہ جس طرح اب یہ ٹکڑے ہو گیا اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، یقینی بات ہے. تو اقتربت الساعة وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی، یعنی کفار قریش، یعرضوا، تو اعراض برتیں گے، منہ موڑ جائیں گے. اعراض میں قلب اور بدن دونوں شامل ہوتے ہیں، منہ بھی موڑنا اور خود اپنا رخ بھی پھیر لینا. یعرضوا وَيَقُولُ، اور زبان سے کہتے ہیں، یعنی دل، زبان، جسم سب سے انکار. وَيَقُولُ، اور کہیں گے، سحر، جادو ہے، مستمر، چلتا ہوا. مستمر کا لفظ جو ہے یا تو مرتن سے ہے، اور مرتن کا معنی کیا ہے؟ ذو مرتن، قوت والا. تو اگر مرتن سے مستمر ہو تو معنی کیا ہوگا؟ زور والا، محکم. یعنی یہ تو بڑا زوردار جادو ہے. سحر مستمر، زوردار جادو. کیسے؟ کہ جس کے اثرات صرف زمین تک نہیں بلکہ چاند تک جا پہنچے، کیونکہ انہوں نے اس نشانی کو بھی جادو قرار دیا. تو کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو بڑا زوردار جادو ہے. مستمر کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ ہے استمرار سے، اور استمرار کہتے ہیں ایک مسلسل چلنے والی چیز کو. یہ تو چلتا جادو ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چلتا ہے اور چاند پہ بھی چل گیا. اسی طرح مستمر کا لفظ اگر مرہ یا مروں سے ہو، گزرنے کے معنوں میں، تو مستمر کا معنی کیا ہوگا؟ گزر جانے والا. اور بھی چیزیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، سب گزر گئی،
یہ بھی بات آئی گئی ہو جائے گی، زیادہ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. تو سحر مستمر کسی ایک معنی یا سارے معنوں میں مراد ہو سکتی، کیونکہ زبان کی وسعت ہے اس میں. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، تو وہ نشانی دیکھ کر کیا کہیں گے؟ جادو ہے زوردار، یا چلتا ہوا، یا گزر جانے والا، یا قدیمی. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کس کو؟ اس نشانی کو. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی. کس چیز کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی. کس کی جمع ہے؟ اہوا، ہوا کی. کیسے لکھیں گے؟ الف سے یا یہ سے؟ یا سے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، باطل خواہشات کی. یعنی کس لیے جھٹلایا؟ اور قیامت کے آنے کو بھی کیوں جھٹلاتے ہیں؟ تاکہ اس دنیا میں مزے کر سکے. اب دیکھیے کہ موت کا خیال، قیامت کا خیال، آخرت کا خیال انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے. موت کا تصور بھی ایسا ہے کہ جو لذتوں کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کیونکہ انسان جب دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر آخرت کو بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے. تو جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو انسان پھر سنبھل کے رہتا ہے اس دنیا میں. تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ آخرت کو نہیں مانتے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یا ہر کام قرار پکڑنے والا ہے. مستقر کیا ہے؟ قرار سے کیا ہے؟ مصدر میمی یا پھر ظرف زمان اور مکان. اگر ظرف زمان ہو تو یعنی ہر کام کی ایک جگہ ہے، ہر کام ایک خاص موقع پر ہوتا ہے، اور زمان ہو تو وقت کے معنوں میں. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی دنیا کا یہ سلسلہ لامتناہی نہیں، اینڈلیس نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اپنے وقت پر ختم ہو جانے والا ہے. جیسے کل آپ نے پڑھا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ فائنل ڈیسٹنی کیا ہے، آخری حد کیا ہے کہ ہر ایک کو وہاں جانا ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ وہ کل امر، ہر کام، ہر فیصلہ، ہر چیز مستقر، ٹھہرنے والی، قرار پکڑنے والی، یعنی ایک جگہ جا کر رک جانے والی ہے. ہر چیز کا ایک انجام ہے، ایک انتہا ہے. جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے. اب یہ بات اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، آج بھی اس دور کے لوگوں نے بھی اس معجزے کا انکار کیا، آج بھی لوگ کرتے ہیں. اور پھر اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو 1500 سال گزر گئے، ابھی تو قیامت نہیں آئی، اب دیکھتے ہیں کب آتی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں، کسی قیامت وغیرہ کو نہیں آنا. لیکن جواب کیا ہے؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام اور ہر چلتی چیز کو ایک جگہ آ کر رک جانا ہے. کوئی گاڑی ہمیشہ نہیں چلتی رہتی. ہر حرکت کرنے والی چیز کی حرکت ایک دن ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ہر انسان کا ایک خاتمہ ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک خاتمہ ہے، اور وہ اپنے وقت پر آ کر ٹھہر جائے گی. کل امر مستقر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق آ چکی ہیں ان کے پاس. کن کے پاس؟ کفار قریش کے پاس. کیا؟ من الانباء، خبروں میں سے. انباء کس کی جمع ہے؟ نبأ کی. اور نبأ کون سی خبر؟ اہم. یعنی اہم خبریں آ چکی ہیں تاریخ کی ان کے پاس. ما فیہ، جو کہ اس میں یعنی جس میں مزدجر، ڈانٹ ہے. مزدجر کا لفظ جو ہے یہ زجر سے ہے، اور زجر کہتے ہیں کسی کو اونچی آواز سے تہدیدی کلمات کہنا، جھڑکنا، دھتکارنا، ڈانٹنا. اور مزدجر بھی مصدر میمی ہے، یعنی جھڑکی، ڈانٹ، اور پھر
عبرت کے معنوں میں بھی، کافی عبرت، یعنی پچھلی قوموں کے اہم واقعات اور اہم خبریں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں ان کو پہنچا دی ہیں جن میں ان کے لیے بہت ڈانٹ ہے، اور صرف ڈانٹ نہیں بلکہ حکمت بالغۃ، حکمت ہے پہنچی ہوئی. بالغہ، بالغ سے، بالغ کس کو کہتے ہیں؟ پہنچنے والا، فاعل کے وزن پر ہے نا، بلوغ سے، پہنچنے والی، یعنی دل تک پہنچنے والی باتیں، انتہائی سمجھ میں آنے والی باتیں. اور حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، یا جو چیز جس کے مناسب ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی تعلیم دی ہے کہ جو ان کو بالکل سمجھ میں آنے والی، اور حالات اور موقع کی مناسبت سے ان کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے. حکمت بالغۃ، اور پھر اس معنی میں بھی کہ جس کی تاکید انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایسے نہیں کہ انسان کا جی چاہے تو لے اور نہیں تو نہ صحیح. تو حکمت بالغۃ، اور یہ حکمت قرآن کی شکل میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ کی شکل میں بھی. جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، پس نہ کام آئے ڈرانے والے یا ڈراوے. تغنے کا مطلب فائدہ دینا، کام آنا. اور نذر کا لفظ جو ہے اس کو ایک ہی دفعہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ بار بار آئے گا. نذر کا لفظ یا تو نذیر کی جمع ہے، اور نذیر کہتے ہیں رسول کو، یعنی رسول کا جو منصب ہے. تو نذر یعنی رسل، یعنی قوموں کو عذاب سے رسل یا رسول بچا نہ سکے، کام نہ آئے، ان کو کوئی فائدہ نہ دی. یا یہ کہ نذر جو ہے یہ مصدر ہے اور ڈرانے کے معنوں میں، یعنی ڈرانا، اور پھر یہاں پر اسم کے طور پر ڈراوے کے معنوں میں، یعنی بہت سے ڈراوے کچھ کام نہ آئے. پیغمبروں نے آ کے جتنا بھی لوگوں کو خبردار کیا، ڈرایا، لوگوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور وہ نہ سنبھلے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا. کون ہے وہ؟ اسرافیل علیہ السلام. الی شیء، ایک چیز کی طرف. کیا ہے وہ چیز؟ نکر، انتہائی مکروہ. اور نکر کا معنی انجان بھی ہوتا ہے، یعنی اجنبی، یعنی جس کی ان کو خبر ہی نہیں، جس کے بارے میں ان کو خیال ہی نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو اس بڑے حادثے کا پتہ ہی نہیں. ان کے لیے کیا ہے قیامت کا دن؟ نکر، بالکل ایک انہونی سی چیز. تو نکر کے دو معنی، ایک کیا ہے؟ اجنبی، انجانی، اور دوسری انتہائی مکروہ، جو پہچانی نہ جائے. عرفان کی ضد ہے یہ نکر. یعنی قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو انسان اپنے امیجنیشن میں پوری طرح لا بھی نہیں سکتا. وہ ایک ایسا حادثہ ہے جو پوری کائنات پہ گزرے گا. اب دیکھیں دنیا میں اگر 2 عمارتیں گر جائیں نا، پوری دنیا میں شور ہو جاتا کہ بڑا حادثہ ہو گیا، اور سالوں ہا سال تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. کہاں یہ کہ ساری عمارتیں گر جائیں اور ستارے گر جائیں اور آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین پھٹ پڑے اور سمندر ابل پڑے اور چاند ستارے بکھر جائیں. کوئی معمولی حادثہ نہیں. یعنی وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈسٹرکشن ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. الی شیء نکر، انتہائی مکروہ چیز ہے، انتہائی مشکل معاملہ ہے کہ جس کا خیال میں احاطہ کرنا بھی مشکل ہے. تو ان کو خبردار کیا گیا، اب ان کو چھوڑ دیں اور انتظار کریں کہ جس دن اسرافیل پکاریں گے اور انہیں پھر حاضر ہونا ہوگا ایک ایسے دن میں کہ جو ان کے لیے ابھی تو انجان ہے لیکن اس وقت نہایت تکلیف دہ ہوگا. ان کا حال کیا ہوگا؟ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. خشع کا لفظ جو ہے یہ خشع سے، خشع کہتے ہیں عاجزی کی وجہ سے جھکنا. ایک ہوتا ہے نا کمزوری سے جھکنا، بڑھاپے سے جھکنا، اور خشع کیا ہوتا ہے؟ کیسا جھکنا؟
عاجزی سے جھکنا، خوف سے جھکنا، ایسا خوف جس کا اثر انسان کے جسم پر پڑ جائے. خوف ویسے تو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے نا، لیکن وہ کیفیت اتنی شدید ہو کہ وہ انسان کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے. خش عن ابصارہم، اور یہ عام طور پر آنکھوں کے جھکنے کے لیے، چہرے کے جھکنے کے لیے، آواز کے دبنے کے لیے، اور دل کے اندر سے بالکل ڈرنے کے لیے آتا ہے. یعنی جب خوف میں ہوتا ہے دل تو پورا جسم اس کی تصویر بن جاتا ہے. پچھلے سال کے جو زلزلہ زدگان لوگ تھے، جو لوگ خوف سے، ٹراما سے گزرے، تو ان کی اگر کچھ تصویریں آپ کو یاد ہوں، تو جب انسان کسی ایسی حالت سے گزرتا ہے کہ جو اس کے لیے خوف زدہ کرنے والی ہو، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حال کیا ہوگا اس بڑے زلزلے کے بعد. خش عن ابصارہم، اور خش عن خاشع کی جمع ہے، ابصار کیونکہ جمع ہے تو اس کے لیے عاجز ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں. اور نگاہوں کے لیے جب آتا ہے تو مانا ہوتا ہے زمین میں گڑ جائیں نگاہیں، اور آواز کے لیے ہو تو آہستہ ہونا مراد ہوتا ہے، اور آنکھوں کا نیچے ہی دب جانا یا بند کر لینا، تو یہ سارے خوف کی علامات ہیں. خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں ذلیل ہوں گی. یخرجون، نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، جدث کی جمع، جن کے نشان بھی مٹ چکے ہوں. کأنہم، گویا کہ وہ، جراد، ٹڈیاں ہیں، منتشر، پریشان، بکھری ہوئی. جراد، جرادتن کی جمع، اور منتشر، بکھری. کبھی اڑتی ٹڈیاں پتنگے دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ کیسے اڑتے؟ کسی ایک ڈائریکشن کو، جیسے چڑیا پرندہ اڑتا ہے. پتنگے اڑتے ہوئے کبھی دیکھے ہوں گے، دائیں بائیں ہل رہے ہوتے ہیں. اور ٹڈیاں بھی آپ دیکھیں کہ ٹڈی دل کبھی آپ نے دیکھا فصلوں کے اوپر، تو ایک دم کہیں سے ایک پوری الغار آ جاتی ہے. یعنی قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا، لوگ قبروں کے اندر سے اس طرح اٹھ رہے ہوں گے کہ جیسے کوئی اینٹ اٹھائے تو نیچے سے ٹڈیاں اچھل پڑتی ہیں نا، تو وہ ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے اور پھیل جائیں گے، اور دائیں بائیں گر پڑ رہے ہوں گے اور حرکت کر رہے ہوں گے. ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے اور جانا کدھر ہے. اور پھر انہیں سمجھ آنے لگے گی تو مہطعین الی الداعی، سر جھکائے بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. مہطع جو ہے یہ ہتع سے ہے، اور ہتع کہتے ہیں عاجزی اور ذلت کی وجہ سے نظر نہ اٹھانا اور بلانے والے کی طرف خاموشی سے چلتے چلے جانا. یعنی ٹکٹکی باندھے مطیع ہو کر آواز کے پیچھے چل پڑیں گے اور سر نہیں اٹھا سکیں گے، شرمندہ اور ذلیل و خوار ہوں گے. مہطعین الی الداعی، یعنی نکلتے ہوئے دیر نہیں کریں گے، اٹھیں گے تو یوں جیسے کوئی دیوانگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور پھر صرف ایک آواز ہوگی جس کو یہ فالو کرتے ہوئے ذلت کے مارے بھاگے چلے جائیں گے، ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکیں گے. یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے. کہاں بھاگ کر جائیں، بہت سخت دن. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، علی الکافرین غیر یسیر. سورۃ القاریہ میں بھی آتا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تو زمین پھٹے گی، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور وہ تیزی سے نکل رہے ہوں گے اور پھر پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے اور حشر کی طرف اکٹھے ہونے لگیں گے. اور وہ دن سخت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک دن، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بہت طویل دن ہوگا، سخت مشقت کا، مصیبت والا دن ہوگا. تو اس لیے کفار کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے. جتنا اہم حادثہ یا واقعہ ہے یہ، اس اعتبار سے ہماری تیاری کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر ہمیں پتا ہو کہ کچھ عرصے کے بعد فلاں پہاڑ پھٹ پڑے گا، یا فلاں زمین پہ لاوا نکل آئے گا، یا فلاں جگہ پر، اور وقتاً فوقتاً ایسی خبریں آتی بھی رہتی ہیں، تو لوگوں کا خوف کے مارے، فکر اور پریشانی کے مارے کیا حال ہوتا ہے. فوراً تدبیریں کرنے لگتے ہیں، منصوبے بنانے لگتے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر پھر کہاں جائیں، اور پھر
نجات کی جگہ کیا ہوگی اور کہاں ہم چھپیں گے، کہاں ہم کیسے بچیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر تو بس جھوٹی تھی. اور تو ایسی خبریں کہ جو یقینی نہیں بھی ہوتی ان کو ہم اتنا سچا مانتے ہیں کہ اس کے بعد ہم فوراً اپنے رویے اور اپنے عمل میں تبدیلی لے آتے ہیں، اپنے منصوبوں، پلاننگ، ہر چیز کو بدل دیتے ہیں. لیکن یہ دن اور یہ واقعہ اور یہ خبر کس قدر سچی خبر ہے، اس کو سن کر ہمارے رویے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کاموں میں کیا تبدیلی آتی ہے. اگر پچھلی قوموں کے لیے فما تغنی النذر، تو یہ نذر ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ کیا ان کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں ہم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یا کچھ فرق آتا ہے؟ اور یہ فرق ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے. اصل بات پھر یقین ہی کیا نا کہ جس خبر کو ہم سچا سمجھتے ہوں اس کے لیے ہم ضرور پھر تیاری شروع کر دیتے ہیں. یقین کیوں نہیں آتا؟ ہم اپنی ہی بات کریں نا، کیوں نہیں یقین آتا کہ یہ ہو جائے گا اور ہونے ہی والا ہے؟ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ جس دنیا میں ہم مشغول ہیں، مصروف ہیں، دوڑ رہے ہیں جس کی طرف، اس سے کیسے نکلیں، اسے کیسے چھوڑیں، اس میں کوئی تبدیلی کیسے کریں؟ ہم اپنی روٹین لائف کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم جیسے جی رہے ہیں ویسے ہی جینا چاہتے ہیں. بالکل اصل مسئلہ ہے ہی ڈیزائرز کا، خواہشات کا، منمانی کرنے کا. یعنی ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ منمانی کرے، اپنی مرضی سے جیے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے. دنیا کے بڑھاپے کے لیے، ریٹائرمنٹ ایج کے لیے کیا کچھ پلان کرتے ہیں، کیسے کیسے سوچتے ہیں، لیکن جہاں جانا یقینی ہے وہاں کے لیے کیا پلان ہے؟ بات یہ ہے کہ پوری زندگی کا ہمارا پروگرام، پلان ایک مسلمان کی حیثیت سے تھوڑی ہے. ہم تو اس طرح جی رہے ہیں جیسے سب لوگ جی رہے ہیں، جیسے وہ جی رہے ہیں جن کو آخرت پر کوئی یقین نہیں. ہر کام انہی کی پیروی میں کر رہے ہیں نا، اس طریقے پر تو نہیں کر رہے کہ جیسے کرنا چاہیے. اب پچھلی قوموں کے واقعات سنائے جائیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی. نوح علیہ السلام جو اول الرسل تھے، اولو العزم رسل میں سے. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو. عبودیت کے 3 درجے. ایک درجہ ہے عام لوگوں کے لیے، تمام انسان اللہ کے بندے، چاہے کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے یا نہ مانے. دوسرا درجہ مومنین کا ہوتا ہے، اور تیسرا درجہ جو عبودیت خاص کا ہوتا ہے اور وہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اضافت اپنی طرف کرتے ہیں. عبدنا، ہمارے بندے کو، ہم نے اسے بھیجا تھا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. وقالو، اور کہنے لگے، مجنون، مجنون. وازدجر، اور وہ جھڑکا گیا، ڈانٹا گیا، یعنی قوم کی طرف سے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ان کو گرا کر ان کا گلا دبایا گیا. فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو. انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہو گیا، میں ان کے آگے ہار گیا. فانتصر، پس تو ہی بدلہ لے، تو ہی انتقام لے، تو ہی میرا دفاع کر. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنُوحًا اذ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. سورۃ نوح میں آتا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. سورۃ ہود میں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. یہ دعا انہوں نے کب کی تھی؟ جب انہیں بتا دیا گیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں. اور حقیقت یہ کہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، حالانکہ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا. لیکن جب وہ بالکل مایوس ہو گئے اس وقت انہوں نے پھر رب کو پکارا انی مغلوب فانتصر. اور یہ دیکھیے کہ جو سلوک ہے پیغمبر کے ساتھ، یہ کس قدر ظالمانہ سلوک ہے کہ جسے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا اور مقرر کیا، اس کو نہ صرف یہ کہ زبان سے مجنون کہا، زبان سے مذاق اڑایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
ڈانٹ ڈپٹ بھی کی اور مغلوب بھی کر لیا. سورہ شعراء میں بھی آتا نا قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تجھ کو پتھر مار کے سنسار کر دیں گے. اب اللہ نے دعا سن لی. ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. جیسے ٹیپ کھل جاتا نا یا مشک کا منہ کھل جاتا ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. کبھی آپ نے کسی بند کا دروازہ کھلتے دیکھا ہو؟ بند ہوتے ہیں نا، ڈیمز ہوتے ہیں جو، اور جب سیلاب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر کتنا پانی نکلتا ہے، کتنی تیزی سے نکلتا ہے اور کتنا زیادہ نکلتا ہے. تو اسی سے تھوڑا سا آپ اندازہ کر لیں کہ ڈیم کا دروازہ کھلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ففتحنا ابواب السماء، ہم نے پانی کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے. اتنا زیادہ پانی اوپر سے آیا. بماء منہمر، خوب برسنے والے پانی سے، موسلا دھار بارش سے. اور منہمر کا لفظ جو ہے یہ ہمرا سے ہے. ہمر الماء کہتے ہیں پانی گرانا اور بہانا. یعنی یہ صرف بارش کی طرح قطرے قطرے نہیں تھے، ایسا تھا کہ جیسے کوئی الٹا رہا ہو، اوپر سے بہا رہا ہو. زور سے اور قوت سے پانی کا گرنا جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں کی شکل میں، زمین کو چشمے بنا دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، تنور ابل پڑا. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی مل گیا. آسمان کا اور زمین کا پانی باہم مل گیا. عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک ایسے کام پر، ایسے معاملے پر، قد قدر، جو مقدر کر دیا گیا تھا، جو مقرر کیا جا چکا تھا. اس کی اگر ایک چھوٹی سی جھلک آپ محسوس کرنا چاہیں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے، کبھی شاور کے نیچے اپنا منہ رکھ کے تیز پانی پہ سانس روکے تھوڑی دیر کے لیے، صرف ایک تجربہ کریں. دم گھٹنے لگتا ہے اور پھر آپ کتنی دیر سانس روک سکتے ہیں؟ یعنی جب کوئی شخص پانی میں جاتا ہے کتنی دیر سانس روک سکتا ہے، کتنی دیر منہ بند کر سکتا ہے، کتنے سیکنڈ؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو شاور کھولتا نہیں، تو آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے اور نیچے سے بھی ابل رہا ہے، نیچے سے بھی لیول اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. کس کس چیز پہ چڑھے ہوں گے؟ کیسے پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی چلا جاتا ہے اور پھر کوئی نہ بچا. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. تو پانی آپس میں مل گیا، مقابل ہوا. التقا کا مطلب ہوتا ہے نا مٹ بھیڑ ہونا، دو طرف سے آنے والی چیزوں کا آپس میں ملاقات ہو جانا. وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے سوار کر دیا اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں والی اور میخوں والی پر. کلام کا انداز آپ دیکھیں، پچھلی صورت میں بھی گزری ہے بات، لیکن بالکل ایک اور انداز. ذات کا مطلب ہوتا والی، الواح لوح کی جمع ہے، تختوں والی یعنی لکڑی کے تختے، اور دسر میخوں والی، دسار کی جمع ہے. دسرہ کا معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا یا کیل ٹھوکنا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو سوار کرا دیا، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، تختوں والی اور میخوں والی پر، یعنی کشتی پر. جیسے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے. آیون کس کی جمع؟ عین کی. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. یہاں آنکھوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ نگاہوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی ہم اسے واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے کہ وہ اہل ایمان کو صحیح سلامت ٹھکانے پہ لے پہنچے. کیونکہ آپ سوچئے کہ اوپر اور نیچے سے پانی ہو جہاں، تو وہاں کشتی کا حال کیا ہوگا اور کشتی میں بیٹھنے والوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یعنی کتنی بڑی مصیبت میں سے اگر کچھ لوگ نکلے بھی ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے چل رہی تھی. جزاءً، بدلے کے طور پر، یہ بدلہ تھا. لمن کان کفر، اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی.
نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی تھی نا. جس کی ناقدری کی گئی، جس کی بات نہ مانی گئی، جس کو بے قدر کیا گیا، اس کی خاطر ہم نے بدلہ لے لیا، کیونکہ انہیں مغلوب کر لیا گیا تھا. اب ان کی ایک نہیں چلتی تھی، نہ خاموشی سے سمجھتے تھے، نہ اعلیٰ اعلان سمجھتے تھے، نہ پیار سے، نہ محبت سے، کسی بھی طرح نہیں. اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے کپڑوں سے. واستغشوا ثیابہم واستکبروا استکبارا، اور انتہائی تکبر اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نعمت کی ناقدری کی. اور تمام انبیاء اور پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ دراصل اللہ کی ایک نعمت ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اور جب کوئی قوم ان سے لاپرواہی برتتی ہے اور ان کو ستاتی ہے تو وہ دراصل کیا کرتی ہے؟ قوم اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ناقدری کی تو پھر ہم نے اس کا بدلہ ان سب سے لیا، سب کو ڈبو دیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو. ہاں سے مراد یا تو کشتی ہے کہ کشتی کو وہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پہ ٹک گئی اور وہاں چھوڑ دیا ہم نے اس کو، کیونکہ اب وہ واپس تو نہیں اتر سکتی تھی کیونکہ سارا پانی چلا گیا، تو کشتی تو پانی پہ ہی چلتی ہے. تو اس کو ہم نے وہاں اونچی جگہ پر دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا، آیتن. اور یا پھر اس کا ہاں سے مراد قصہ یا واقعہ ہے جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے. یعنی یہ واقعہ ہم نے پوری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا چھوڑا. سورہ شعراء میں بھی آتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین. بس نجات دی ہم نے اس کو اور اصحاب السفینہ کو، اور ہم نے اس کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، وہ کہاں گل سڑ گئے، اور اہل ایمان کو اللہ نے وہ کہاں پہنچایا اور کس طرح محفوظ کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو سبق حاصل کرے. مدکر، مدکر کا لفظ جو ہے یہ ادکار سے ہے. ادکار اصل میں استکار تھا، ذال کافرے اس کا روٹ ہے، یعنی اس کا روٹ میں دال نہیں آتا بلکہ ذال آتا ہے. اور استکار کیا ہے؟ باب افتعال. افتعال کا جو فے کلمہ ہے، فے کلمے کے ذال کو، یعنی استکار کے ذال کو کیا بنا دیا گیا؟ دال بنا دیا گیا. تو پھر کیا ہو گیا؟ ادکار، الذکار. تو اس سے اسم فاعل بنا ہے تو مذکر بنتا ہے. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ ذال کلمے کو دال میں مدغم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذال کو دال میں مدغم، مدغم کا مطلب ایک کر دیا جاتا ہے شد کے ساتھ. تو وہ کیا ہو گیا؟ ادکار ہو گیا. اس سے پھر مدکر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو سبق حاصل کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، دیکھو تو صحیح، یہاں کیفا جو تعجب کے لیے، تفخیم کے لیے، کیسا ہوا؟ عذابی ونذر، میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کہ جو نہیں مانا پھر اس کا انجام کیا ہوا. تو گویا اس واقعے سے تمام لوگوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے دین کی مخالفت سے بچو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، پھر باقی بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی چل رہی تھی اور اللہ کی نگاہوں کا مرکز تھی اور ایک قابل توجہ چیز تھی، اور باقی سب کوڑا کباڑ. اور یہ جس پہاڑ پہ آ کے ٹکی، کوہ ارارات، یہ ترکی کا بلند ترین پہاڑ ہے. اس کی جو چوٹی ہے وہ 16,853 فٹ اونچی ہے، یعنی اتنا اونچا پہاڑ ہے. اور پھر بعض ہوا بازوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسے نشانات ہیں، پھر بہرحال لوگ وہاں پہنچے اور وہ نشانی پائی گئی. یہاں جو کہا کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کسی خاص شخص کے لیے نہیں، سب کے لیے، سب کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا القرآن آسان بنایا ہم نے قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے. فہل من مدکر ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. اس صورت میں اس آیت کی بار بار آپ کو تکرار ملے گی. ہر قوم کا واقعہ سنانے کے بعد یہ آیت آئے گی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایسی آفات اور ایسی مشکلات سے بچنے کا واحد حل قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یسر یسر تیسیر باب تفعیل سے ہے، اور تیسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیل کانٹے سے درست کرنا، یعنی اس کا پورا اہتمام کرنا، اس کو مناسب اور موزوں بنانا. یسر الفرس کہتے ہیں گھوڑے کو تربیت دے کر، کھلا پلا کر، لگام رکاب سے آراستہ کر کے سواری کے لیے تیار کرنا، کہ بس بالکل ریڈی ہے، اب کوئی آئے اور اس پر بیٹھ جائے. تو کسی بھی کام کے لیے کسی چیز کو ہر طرح سے مکمل تیار کر دینا کہ بس اب دیر ہے اس بات کی کہ اس کو استعمال کر لو. تو یسرنا القرآن کا مطلب اردو میں ہو نہیں سکتا، وہ ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں آسان کر دیا، سہولت دے دی. لیکن یسرنا القرآن اصل میں کیا ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے اتنا پرفیکٹ بنا ہے، اس میں ساری عبرت نصیحت ضرورت کی باتیں اس طرح رکھ دی گئی ہیں کہ اب یہ بالکل تیار ہے اس کام کے لیے کہ کوئی لے اس کو اور اس سے سبق حاصل کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لیکن کس کے لیے ہم نے اس کو تیار کیا ہے؟ للذکر نصیحت کے لیے. ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا اور بیان کرنا اور یاد رکھنا. تو یاد رکھنے میں حفظ بھی شامل ہے کہ سینوں میں انسان اس کو رکھے، کیونکہ ہر پیاری چیز کو انسان دل میں رکھتا ہے نا. اور اسی طرح سمجھنے کے معنوں میں بھی. پھر یہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول جاتا ہے اپنا سبق کہ ہم نے واپس جانا ہے، تو وہ بھولی ہوئی باتیں پھر یاد کراتا ہے. ہر روز آخرت کا ذکر آ جاتا ہے، قیامت کی بات آ جاتی ہے تاکہ ہم سنبھلیں. تو ذکر کے اندر نصیحت، عبرت، موعظت، آگاہی، تنبیہ، یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بھولی ہوئی بات یاد کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے اس کو پوری طرح سے مناسب طور پر بھیجا ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو انسان کی سمجھ سے بالا ہو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ تو ہے، لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھائیں؟ ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور مِن مُدَّكِرٍ کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی ہو جو اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے وہ کام لے جس کے لیے یہ بھیجا گیا ہے. یہ نصیحت کے لیے بھیجا گیا، لیکن ہم نے اس سے کیا کام لیا؟ نصیحت کے علاوہ سارے کام لیے، برکت حاصل کی، ثواب حاصل کیا، جن بھوت بگائے اور بہت سے فائدے اٹھائے، لیکن کیا نہیں لیا؟ نصیحت. تو انسان قرآن کو چاہے رٹ لے، چاہے لفظ لفظ یاد کر لے، لمبی لمبی اس کی تفسیریں تشریحیں پڑھ لے، لکھ لے، جو بھی کرے، لیکن اگر اس کا فروٹ حاصل نہیں ہوا اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے. ایسے ہی نا کہ ایک شخص اگر خوب کھیت اگائے، محنت کرے، زمین تیار کرے، پانی لگائے، بیج ڈالے، اگائے، سب کر کرا کے، لیکن جب کھیت پک جائے تو اس کو کاٹے نہ اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اس سے جاگنا ہے، نصیحت پانا ہے. کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ بشر حافی جو ہیں وہ عالم نہیں ہے. اس دور میں عالم کون کہلاتا تھا کہ جس کو بہت سی احادیث زبانی یاد ہوں اور بہت کچھ علم جو ہے وہ، یعنی اس میں وہ ماہر ہو، بہت کچھ پڑھا ہوا. تو کہنے لگے کہ وہ عالم نہیں. جیسے معروف معنوں میں ایک عالم یا ایک اسکالر ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے لیکن انہوں نے اس کا پھل پا لیا ہے. یعنی علم کا جو مقصد ہے، یہ علم کا جو فائدہ ہے، یہ جو فروٹ آف نالج ہے،
اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت کا جذبہ، وہ ہے ان کے پاس. اور یہی دراصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص قرآن حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفسر بھی ہو، لیکن اگر خدا کا خوف نہیں اس کے دل میں، خشیت نہیں اس کے اندر، کچھ بھی نہیں، اس نے کچھ نہیں پایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور اس میں چیزوں کی مختلف طرح سے تکرار ہے، یاد دہانی ہے. ایک واقعہ ایک طرح آتا ہے، پھر دوسری طرح آتا ہے، اور پھر 23 سال میں اس کو مکمل کیا. اور ہم بھی اگر اس کو پڑھتے رہے زندگی بھر تو ہر دفعہ پڑھنے سے یہ ایک یاد دہانی ہی بن جاتا ہے، نصیحت ہی بن جاتا ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے. افلا يتدبرون القرآن. سورۃ مریم میں بھی آتا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. کذبت عاد نے جھٹلا دیا کس کو؟ ہود علیہ السلام کو. فکیف کان عذابی ونذر. پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا. بے شک بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو جو سناٹے والی تھی، سخت ٹھنڈی تیز ہوا تھی. سرسر تیز اور سائیں سائیں کرنے والی. سردیوں میں جب تیز ہوا چلتی ہے نا اور اس کا ایک شور بھی ہوتا ہے. سخت ٹھنڈی. فی یوم نحس مستمر. ایک ایسے دن جس کی نحوست مسلسل تھی، یعنی اب اس کے بعد ان پر کوئی آرام کا دن طلوع نہیں ہوگا. نحس منحوس کو کہتے جس میں کوئی خیر نہ ہو، اور مستمر مسلسل، پہم یا انتہائی. تنزع الناس. وہ ہوا اکھاڑ رہی تھی لوگوں کو. تنزع کا لفظ جو نزع سے ہے. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے لانا اور اکھاڑنا، یعنی جہاں چھپتے تھے وہ کیا کرتی تھی، وہاں سے ان کو کھینچ نکالتی تھی. نزع کا عالم کیا ہوتا ہے؟ روح کا جسم میں سے کھینچا جانا. تو یہ ہوا لوگوں کو کہیں چھپنے نہیں دے رہی تھی. تنزع الناس، کھینچ کھینچ کے نکال رہی تھی، یعنی صرف اڑا نہیں رہی تھی کہ کوئی باہر چل پھر رہے ہوں گے. ظاہر ہے جب سردی ہوتی، ٹھنڈی ہوا ہوتی یا زیادہ ہوا ہوتی تو انسان فوراً کسی پناہ گاہ میں جاتا ہے، لیکن یہ ایسی ہوا تھی کہ ان پناہ گاہوں میں بھی گھس کے وہاں سے بھی لوگوں کو باہر کھینچ رہی تھی. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. گویا کہ وہ لوگ کھجور کے تنے ہوں. اعجاز عجز سے ہے، اور عجز کہتے ہیں کسی چیز کے پچھلے حصے کو، یعنی جڑوں کی طرف اشارہ ہے. اور منقعر جڑ سے اکھڑی ہوئی چیز. قار کہتے ہیں پیندے کو. کار مذلت آپ نے لفظ سنا ہوگا، گڑھے کے لیے استعمال ہوتا، پیندہ نچلا حصہ. تو منقعر کا مطلب ہے اکھیڑا ہوا، جڑ سے. کھجور کے درخت جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جب پرانے ہو جاتے ہیں، بہت اولڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں. اور چونکہ ان لوگوں کے قد بہت طویل تھے تو کھجور کا درخت بھی کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے. لمبے لوگ تھے. من اشد منا قوہ، کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. تو بہت طویل اور بہت طاقتور، تنو مند، مضبوط قسم کے لوگ، اور ایک ہوا آئی اور ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پٹھا پٹھا کے پھینکتی رہی. اور یہ عذاب کے بعد یوں پڑے ہوئے تھے جیسے تیز آندھی کے بعد کھجور کے درخت جڑ سے اکھڑ کے باہر پڑے ہوئے ہوں. ایک درخت ہوتا نا اوپر سے ٹیڑھا ہو جانا یا ہلکا سا بینڈ ہو جائے، لیکن یہ کیا ہے؟ اکھڑ کے کہیں جا پڑے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کذبت عاد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اور آخر میں بھی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. تکرار ہے اس بات کی، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت کے لیے آسان کر دیا، موضوع طور پر بھیجا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے ان واقعات سے، اس تاریخ سے، اور اپنی اصلاح کر لے اس قرآن کے ذریعے.
سورۃ النجم اور القمر کے ساتھ ساتھ آنے میں بھی ایک خاص مماثلت ہے، اگرچہ دونوں کے نزول کے زمانے میں کچھ وقفہ ہے۔ سورۃ النجم میں بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کی بات بہت ہوئی، اور اس کا مرکزی مضمون کیا تھا کہ اصلاح کے لیے جو اصل علم ہے اور معرفت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہاں بھی بار بار اسی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ عذاب اور سزا اور یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے بچنے کا، امن کا راستہ قرآن ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے ڈراموں کو جھٹلا دیا، ڈرانے والوں کا انکار کر دیا۔ فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ایک انسان ہمیں میں سے ایک، نتبعہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں، کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کے پیچھے لگ جائیں؟ اگر ایسا کریں تو انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک تب تو ہم البتہ گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے۔ دلال تو گمراہی بھٹکنے کے لیے آتا ہے، اور سعر کہتے ہیں دیوانگی کو۔ سعر کا لفظ جو ہے یہ سعرہ سے ہے، سعرہ کہتے ہیں آگ کے بھڑکنے کو، شعلے کے نکلنے کو، اور مجازن کہتے ہیں مشتعل ہونے کو، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اور دیوانگی میں ایسے لگتا ہے جیسے اس کی عقل ماری گئی ہو اور وہ غلط کام کرنے لگتا ہے۔ ناقۃ مسعورہ کہتے ہیں وہ اونٹنی جو بے مہار ہو، ادھر ادھر چکر کاٹ رہی اور اس کو سمجھنا جیسے دیوانہ پاگل انسان ہوتا ہے نا، کبھی ادھر چل پڑتا کبھی ادھر، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو انہوں نے پیغمبر کی پیروی کو کیا کہا، ہم کو دیوانے، ہم کو بے وقوف ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح تمہارے پیچھے لگ جائیں، جدھر تم کو ادھر چل پڑے۔ انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا، اب انتہائی تمسخر اور تحقیر کے انداز میں، کیا ڈالا گیا ذکر اسی پر ہم میں سے، ایک وہی ملا تھا جس کو یہ نصیحت ہمارے لیے جس کے ذریعے بھیجی جاتی، کیا اللہ نے اسی پر اپنا کلام اتارنا تھا؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ تو سخت جھوٹا ہے، خود پسند۔ اشر جو ہے یہ اترانے کا آخری درجہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مرح اور ایک ہوتا ہے مختال اور ایک ہوتا ہے اشر، یعنی یہ تو بڑا ہی خود پسند اور اترانے والا ہے اور سخت جھوٹا ہے، اور دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا، ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ یعنی وہ سب خناس جو اپنے ذہن میں تھا وہ اس سے پیغمبر کو بلیم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سیعلمون غدن، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، کل ہی، کل سے مراد یا تو دنیا کا کل ہے جب ان پہ عذاب آیا، یا پھر قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا خود پسند، یعنی آج تم پیغمبر کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کل سمجھ آ جائے گی کہ اصل جھوٹا کون ہے، اور پیغمبر کو تم خود پسند کہہ رہے ہو، اترانے والا کہہ رہے ہو، تو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں اترا کون رہا تھا اور خود پسندی کا شکار کون تھا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے ایک امتحان کے طور پر۔ فتنہ کا مطلب امتحان، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، یعنی بڑی اونٹنی تھی، وہ چھوٹے بچے سے بڑی نہیں ہوئی تھی، چٹان سے نکلی تھی جیسا ان کا مطالبہ تھا۔ فارتقبہم، بس آپ ان کا انتظار کریں، واصطبر، اور صبر کریں۔ واصبر کیوں نہیں کہا، واصطبر کہا؟ اصل میں استبار یہاں بھی باب افتعال ہے، تا تھا یہ، اور تا جو طا میں بدلا ہے، اور ایسا مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خوب صبر کریں، وصبر مثلا ایک صبر ہے تو واصطبر آپ سمجھے دو صبر ہے، دگنا یا اس سے بھی زیادہ۔ فارتقبہم، آپ ذرا ان کا انتظار کریں، راہ دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو بتا دیں، أَنَّ الْمَاءَ، کہ بے شک پانی، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، تقسیم کیا گیا ہے ان کے درمیان، یعنی اونٹنی اور ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن یہ پانی لیں گے۔ کل شربن، ہر ایک کے پانی پینے کی باری، محتضر، حاضر کی گئی، یعنی ہر ایک کی پانی کی باری مقرر ہے۔ محتضر کا لفظ جو ہے یہ احتضار سے اسم مفعول ہے، اور اس کا معنی ہے پانی کی وہ باری جس پہ سب حصے دار موجود ہوں، یعنی مراد یہ ہے کہ جس کی باری ہوگی وہی حاضر ہوگا، دوسرا نہیں آئے گا۔ جس دن اونٹنی کو پانی پینا ہے اس دن کوئی اور پانی آ کر نہیں لے سکے گا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، قدار بن سالف کو، اس شخص کا نام ہے جس نے اونٹنی کو پھر پکڑا۔
فتعاتا فعقر، فتعاتا تو اس نے ہاتھ بڑھایا. تعاتا کا لفظ یہ عطا سے ہے، باب تفاعل پہ، کسی مطلوبہ چیز تک پہنچنا اور اسے پکڑنا. یعنی ایسی چیز پہ ہاتھ بڑھانا، ہاتھ ڈالنا جس پہ کسی کا حق نہ ہو، اس کے لیے آتا تعاتا. اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا پوسچر بھی انسان بناتا ہے، یعنی ایڑیاں اٹھا کے، انگلیوں کے بل کھڑا ہو کے، ہاتھ اٹھا کے کوشش سے کسی چیز کو پکڑنا اور ایسی چیز پہ ہاتھ ڈالنا، یہ سب کیا ایک طرح سے تکبر کا سارا وہ سمبل بن رہا نا. یعنی اونٹنی پہ اس کا کوئی حق نہیں، اور وہ آیا ہے اور اونٹنی پہ ہاتھ ڈال رہا ہے اور ایڑیوں کے بل کھڑا ہے اور گردن اکڑائی ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت اکڑ سے آگے بڑھ رہا ہے. فعقرہ، پھر اس نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی. قوم نے خودار کو بلایا، وہ آیا، اس نے بڑے اکڑ ناز سے ہاتھ آگے بڑھایا اور پکڑ کے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر عذاب آ گیا. فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربهم فعقروها فاصبحوا نادمین. حالانکہ یہ اونٹنی کیا تھی؟ اللہ کی ایک نشانی تھی. کیا کہا گیا تھا؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. سورۃ اعراف میں آتا ہے. اس طرح سورۃ ہود میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ. سورۃ شعراء میں آتا ہے قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. سورۃ شمس میں آتا ہے وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. وہاں سقیا کا لفظ آتا ہے، یہاں شرب کا لفظ آتا ہے. فَأَقَرُوهَا، تو کیا ہوا انجام؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو یہاں کیا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. دیکھو میرا عذاب کیسا آیا اور میرے ڈراوے کیسے تھے. نتیجہ کیا ہوا ان کا کہ وہ برحق ہوئے، سچ نکلے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم ان پر بس ایک چیخ بھیج رہے ہیں، ایک چنگاڑ. قوم عاد پہ ایک ہوا چلی اور یہاں ایک چیخ. فَكَانُوا، تو ایک چیخ سے کیا ہو گئے؟ كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، باڑ بنانے والے کی ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح. حشیم کا لفظ جو ہے یہ حشم سے ہے. حشم کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا، کوٹی ہوئی گھاس وغیرہ، یعنی چورا چورا جو چیز ہوتی ہے نا. محتضر کا لفظ جو ہے یہ حضرہ سے، حاضرہ، کسی چیز کی حفاظت کی غرض سے اس کے ارد گرد باڑ بنانا، یعنی کسی چیز کو باڑ یا باؤنڈری کے اندر کرنا، وہ محظور ہو جاتی ہے، یعنی محفوظ ہو گئی. اور حزیرہ کہتے ہیں لکڑی کی بنائی ہوئی باڑ. عام طور پہ یہ بیک یارڈ میں لکڑی کے وہ نہیں بنے ہوتے فینس، تو وہی ہے یہ. اب کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ باڑ کیونکہ لکڑی کی ہوتی ہے یا عموماً ایسی چیزوں کی ہوتی ہے کہ جو ٹوٹ جاتی ہے آسانی سے. مثلاً اگر جانوروں کا ایک ریلا آ گیا اور کسی کھیت میں داخل ہونے لگا اور وہ کھیت کے ارد گرد لکڑیاں تھی تو وہ کیا ہوا، اوپر سے سارے روند کے چلے گئے، تو جب وہ گزر گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ روندا ہوا کھیت اور روندی ہوئی لکڑیاں اور باڑ ٹوٹی پھوٹی. کبھی ٹوٹی ہوئی باڑ کا کوئی منظر یاد کریں، کس قدر بیکار اور ویران جگہ نظر آتی ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا؟ ایک چیخ نے ان کے سارے تمدن کو ایسا برباد کیا کہ وہ سب یوں مرے پڑے تھے، ان کی لاشیں یوں چورا چورا ہوئی پڑی تھی، ان کی ہڈیاں یوں بکھر گئیں کہ جیسے باڑ توڑ کے کوئی آفت آئی اور سب کو روند کے چلی گئی. كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یاد رکھیے کہ یہاں واو مقدر قسم کی ہے، لا تاکید کا لام ہے، قد بھی تحقیق کے لیے یعنی تاکید کے لیے ہے. ثلاثہ موقدات ہیں، 3 تاکیدی باتیں ہیں تاکہ ذہن میں خوب بات راسخ ہو جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب اس عبرت کے واقعے کے بعد بھی حل کیا بتایا گیا؟ سوال بھی ہے اور شوق دلانا بھی ہے اور موٹیویٹ کرنا بھی ہے. ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ ذکر جو ہے اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے نا، یاد دہانی ہے. یعنی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن بھی ایک یاد دہانی ہے نا. اس کی باتیں ایسی نہیں کہ جو انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے، بلکہ ان کو یاد رکھے.
اس سورت کو پڑھ کے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کے دنیا کی سیر کرا رہا ہو. دیکھو اس قوم پہ یہ گزرا، اس کا واقعہ سنایا، اور پھر جب وہ ختم ہو گئی، بجھ گئی، تو یاد دہانی کرائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس انجام سے بچنا ہے تو اس کو پکڑ لو. پھر آگے چلو، دیکھو زمین کا یہ حصہ، یہاں ایک قوم بستی تھی جس کا یہ نام تھا، ان کے یہ کام تھے، ان کی یوں پکڑ ہوئی اور ان کا یہ انجام ہوا، اور اس انجام سے بچنا ہے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر آگے چلو، ایک اور قوم آ گئی، پھر آگے چلو، ایک اور قوم آ گئی، اور سب کا انجام اسی طرح ہوا. ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم نصیحت پکڑیں. اور پھر بار بار پوچھا جا رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پکڑو گے نا نصیحت. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں والی ہوا بھیجی. سورۃ فرقان میں آتا نا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. اور حاسب حسبا سے، حسبا کنکری کو کہتے ہیں، ایسی ہوا جس میں پتھر تھے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کبھی اولے پڑتے ہیں یا برف پڑتی ہے، کتنے ہلکے ہلکے سے اترتے ہیں. کہاں یہ کہ پتھر اڑ اڑ کے آ رہے ہوں اور وہ آ کے بھی ایک ایک نشان لگا ہوا عین نشانے پہ جس کو لگنا ہے اس کو آ کے پڑے. یعنی ایسی تیز آندھی جو پتھر اڑائے اس کو حاسب کہتے ہیں. ہم نے ان پر باد سنگ بار یا پتھروں کی بارش بھیجی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر، نجات دے دی ہم نے ان کو سحری کے وقت، رات کے پچھلے حصے میں، اخیر شب میں. نعمتا من عندنا، بطور انعام ہماری طرف سے، ایمان کی وجہ سے. نعمت بطور انعام، یعنی اپنی طرف سے انعام اور احسان کے طور پر. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہو. جو بھی شکر کرے گا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اس کو ہم اسی طرح نجات دیں گے، ایسے ہی بچا لیں گے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے. کس نے؟ پیغمبر نے. اور کس کی پکڑ؟ اللہ کی پکڑ. پیغمبر نے اللہ کی پکڑ سے ڈرایا. بطش کہتے سخت پکڑ کو، سختی سے پکڑ. فَتَمَارَوْا، تو انہوں نے شک کیا، جھگڑنے لگے. بِالنُّذُرِ، ڈرانے والوں سے، خبردار کرنے والوں یا ان ڈراووں کے بارے میں انہوں نے شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تحقیق اس کو پھسلایا اس کے مہمان کے بارے میں یا مہمانوں کے بارے میں. راودو کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، رے واو دال سے، اسی سے لفظ ارادہ ہے. اور ارادہ اس قوت کا نام ہوتا ہے جس میں خواہش، ضرورت، آرزو کرنے کے جذبات ملے جلے ہوں. یعنی ایک ایسی قوت، ایک ڈٹرمنیشن جس میں انسان کے اندر خواہش پائی جائے اور ایک ضرورت ہو اس کی، اور پھر دل اس طرف کھینچنے لگے. اور یہ کسی بھی کام کے کرنے کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. یعنی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. اور رود کہتے ہیں نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آنا جانا، یعنی ایک چیز کے پیچھے بار بار جانا حتیٰ کہ اس کو اپنا کر لینا. اور عام طور پر جب انسان کا کسی چیز کے لیے ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے نا، اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ بار بار کرتا رہتا ہے. یہ اپنی برائیوں میں اتنے پکے تھے، غلط کاریوں میں اتنے ڈھیٹ تھے کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ پیغمبر کے جو مہمان تھے فرشتوں کی شکل میں، ان کے بارے میں بھی یہ دوڑے چلے آئے اور ان کو بھی پھسلانا چاہا. اور اس پر ان کو خبر کس نے دی تھی مہمانوں کے آنے کی؟ ان کی بیوی نے. اور پھر وہ بھاگے چلے آئے کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے برا کرتے ہیں. اور دوڑے آ رہے تھے اور لوط علیہ السلام مہمانوں کو بچانے کے لیے پریشان ہو رہے تھے اور بے قرار ہو رہے تھے. تو اس پر وہ فرشتے بول اٹھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں بے نور کر دی، اندھا کر دیا ان کو. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ایک پر مارا اور ان سب کی آنکھیں پہلے گئیں، پہلے اندھے کیے گئے، کیونکہ اپنی خواہشات میں اندھے تھے. جب انسان اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اس کو حق نظر نہیں آتا، سچائی نظر نہیں آتی،
اس کو پھر فرشتے بھی نظر نہیں آتے. فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، کیونکہ خواہشات نے ان کو اندھا کر رکھا تھا اور وہ خواہشات کی تکمیل میں دوڑے چلے آ رہے تھے. فذوقوا، اور ہم نے کہا چکھو عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور البتہ تحقیق صبح سویرے آ پڑی ان پر صبح. صبح صبح ہوئی. کون سا باب ہے؟ فعل، تفعیل. صبح یسبح تسبیح. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور البتہ تحقیق صبح سویرے آیا. بکرتن، صبح کے وقت، تاکید کے لیے دوبارہ. عذاب، ایک عذاب، مستقر، جو قرار پکڑ گیا، ٹھہر ہی گیا، پھر گیا نہیں، وہاں سے ٹلا نہیں، ہٹا نہیں، دائمی ہوا، لازوال ہوا. فذوقوا عذابی ونذر. اب آپ دیکھیے پھر دوبارہ ان سے کہا جا رہا ہے. انداز پہ غور کریں، قوم سمود کے لیے کس چیز کی تکرار ہوئی، اور یہاں آپ دیکھیں فذوقوا عذابی ونذر کی تکرار ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے. کون آئے تھے ان کے پاس؟ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ اور ہارون آئے تھے. کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے ہماری ساری نشانیاں جھٹلا دی. سورۃ اعراف میں آتا ہے کوئی جو چاہو مرضی نشانی لے آؤ، ہم نے نہیں ماننا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلِّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. سورۃ النازعات میں آتا ہے فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى، بہت بڑی نشانی دکھائی اس، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانا. كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. اخذا، پکڑنا یا پکڑ، عزیز، زبردست، مقتدر، صاحب اقتدار کی، یعنی پھر ہم نے بھی ان کو ایسا پکڑا کہ خود کو چھڑا نہ سکے. اکفارکم خیرن، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں، یعنی کفار قریش، من اولئکم، ان لوگوں سے، پچھلی قوموں کی نسبت تم کچھ زیادہ اچھے ہو. ام لکم براءۃ فی الزبر، یہ تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں کہ ہاں ایک قوم آئے گی، قوم قریش، وہ چاہے پیغمبروں کا انکار کرے تو ان کو نہیں پکڑا جائے گا. کہیں تم یہ پڑھ کے آئے ہو؟ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم ایک ایسا جتھا ہیں، منتصر، جو انتقام لینے پہ قادر ہے. یعنی تمہیں اپنی طاقت پر بڑا زوم ہے، یا تمہاری نجات کا پروانہ کہیں لکھا ہوا ہے، یا تم ویسے ہی بہت اچھے لوگ ہو ان کی نسبت، بھلے جھٹلاتے پھرو. نہیں، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سیہزم الجمع، ان قریب شکست کھا جائے گا یہ جتھا. اور ایسا ہی ہوا. کیا؟ بدر میں 70 مارے گئے ان کے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یولون، واپس پلٹ جائیں گے، الدبر، پیٹ پھیر کر. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہوا، اور بدر کے میدان میں اگرچہ مسلمان کم تھے. سورۃ البقرہ آیت 249 میں آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنے ہی قلیل گروہ کثیر پر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے. فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بڑے مضبوط اور طاقتور سمجھتے ہو کہ ہم بہت زیادہ ہیں، اور بہت ہی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہو کہ ہم ہر ایک کو ہرا دیں گے. منتصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنے دفاع کے قابل ہونا اور انتقام لینے پہ قادر ہونا. فرمایا سیہزم الجمع، یہ بڑا جتھا ہار جائے گا. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے، قیامت کو ان کا حساب ہوگا. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، اور قیامت کی گھڑی بڑی ہی سخت. ادھا، داہیہ کہتے ہیں بڑی بلا کو. وہ امر، مرارتوں سے، نہایت کڑوی. داہین کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جس کو دور کیا ہی نہ جا سکتا.
ممکن نہ ہو اس کو ہٹانا، ایسی بلا اور آفت کہ جس کو انسان اپنے سے دور نہ کر سکے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بھی پکڑے جائیں گے، اور قیامت ایسی چیز ہے جو بہت بڑی بلا ہے، ادھا و امر، بہت کڑوی چیز ہے، کڑوی کا تصور آتے ہی انسان کی کیفیات بدل جاتی ہے، مزہ خراب کر دینے والی چیز ہے نا کڑوی۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم لوگ ضلال اور سعر میں، دیوانگی میں، یا پھر سعر سے مراد سعیر یعنی جہنم کی آگ۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ آگ میں کھینچے جا رہے ہوں گے۔ یہ آپ خود سوچئے کہ وہ کتنی ذلت کی بات ہے نا، کسی کو پکڑ کے گھسیٹا جائے، اور وہ بھی پھر آگ میں۔ علی وجوہہم، ان کے منہوں پر، منہ کے بل ان کو، یعنی جیسے کسی کو الٹا کوئی لیٹا ہوا ہو، پاؤں سے پکڑ کے اس کو کھینچنا شروع کرے تو اس کا رگڑا کہاں آئے گا؟ منہ پہ۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اور کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا، چکھو، مسا، جلنا، سقر، جہنم کا، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سقر، اور مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، اور یہاں ہے آگ میں جلنے کو، چکھو آگ میں جلنے کا مزہ۔ سورۃ طور میں آتا نا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہاں دھکے دیے جائیں گے یا گھسیٹا جائے گا، یعنی کس قدر ذلت اور رسوائی بھی ساتھ ہے، کیسی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ یہی تو دیوانگی ہے، دیوانے کو کوئی سمجھ نہیں آتی نا حقیقت کی، تو اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کے احکام کو کچھ اور کہہ دینا، اس سے بڑھ کے دیوانگی کیا ہے، ناسمجھی کیا ہے۔ فی ضلال وسعر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا بے شک ہم نے، کل شیء ہر چیز کو، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اس کو، بقدر ایک اندازے کے ساتھ، ایک خاص سٹینڈرڈ کے ساتھ۔ قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا، کسی چیز کو حکمت اور مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانا جتنی اس کی ضرورت ہو۔ تو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ان کے سائزز، ان کے کلرز، ان کے رنگ، ان کی شیپس، ان کی سب چیزیں ایک مخصوص مقرر اندازے کے ساتھ ہے۔ خود انسانی جسم میں مختلف اعضاء کا اللہ کا اندازہ اپنا ہے، مثلا پاؤں کا سائز کیا ہو، ہاتھ کا کیا ہو، پاؤں کی شیپ کیسی ہو، کون سی ہڈی کیسی ہو، کون سا رخ کیسا ہو، سامنے کیا ہو، پیچھے کیا ہو، ہر چیز اللہ نے اپنے خاص طریقے پر اور اندازے پر۔ اسی طرح سورج، چاند، اور پھر ان چیزوں کے درمیان کا فاصلہ، پھر ان کی جو منزلیں مقرر کی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک مقرر ضابطے کے ساتھ ہے۔ اور یہی اصول جو کائنات میں ہے، انسان کے ساتھ بھی، کہ اس کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے، لمٹس ہیں اس کی۔ انسان ایک مقرر ضابطے کے ساتھ اس دنیا میں کام کر رہا ہے۔ آپ کے یہاں آنے میں، یعنی دنیا میں آنے میں آپ کی کوئی چوائس نہیں، اللہ نے جب چاہا آپ کو بھیجا، اور جب چاہے گا یہاں سے اٹھا کے انجام تک پہنچا دے گا۔ ایک عمل کا دن ہے، ایک انجام کا دن ہے، یہ سب اللہ کے اندازے ہیں۔ کس انسان کو کتنے دن یہاں رہنا ہے، اور کس قوم کو کتنے دن یہاں رہنا ہے، اور کب کس کا خاتمہ ہے، اور کہاں کس کا انجام ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے ان سب چیزوں سے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے ضابطوں اور طریقوں پر قائم ہو، تمہاری آزادی بہت محدود ہے۔ وما امرنا، اور نہیں ہمارا حکم، الا واحدۃ، مگر ایک بار، ہمیں بار بار نہیں کہنا پڑتا، جو بھی کام ہمیں کرانا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، بس صرف ایک بار کہتے ہیں ہم، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن، ایک دفعہ بس، الا واحدۃ، تو ہو کتنی دیر میں جاتا ہے؟ کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر میں۔ لمحہ اسی سے ہے، آنکھ کا جھپکنا، یعنی جتنی دیر میں انسان آنکھ جھپک کے کھولتا ہے، اتنے میں اللہ کا بڑا سے بڑا فیصلہ عمل میں آ جاتا ہے۔ الا واحدۃ کلمح بالبصر، کتنی دیر لگتی ہے آنکھ جھپکنے میں، کتنی دیر لگتی؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے تمہارے ساتھ والوں کو۔ اشیاء کی جمع گروہ، یعنی تمہارے طریقے والے۔ گروہ ایک ہی طریقے پہ ہوتا ہے نا، تبھی گروہ بنتا ہے۔
فہل من مدکر، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اب آپ دیکھیے 3 باتیں کہی. پہلی چیز یہ کہ ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے ایک آغاز اور ایک انجام رکھا. پھر جب انجام کا وقت آتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ لمحے میں اس کو اپنے انجام پہ پہنچا دیتا ہے. تو دیکھو پچھلی قوموں کا بھی ایک وقت مقرر تھا، جب وقت ختم ہوا وہ اپنے انجام کو پہنچی، ایک کے بعد ایک قوم ہلاک ہوئی. اے اہل مکہ تم بھی ہوش میں آؤ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تم جیسے بہت سے گروہوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان سے سبق نہیں پکڑو کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کام کارنامے وہ کر گئے وہ سب صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، سب کے اعمال نامے تیار ہیں، ریڈی ہیں. كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، خود مٹ گئے ہیں، خود چلے گئے ہیں، نشان بھی مٹ گئے، بظاہر ہسٹری بھی ختم ہے ان کی، لیکن اعمال باقی ہیں. كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور زبر کس کی جمع ہے؟ زبور، لکھی ہوئی کتاب. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا اپنی کتاب دیکھ کر؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وکل صغیر وکبیر مستطر، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ حساب لے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی جائیں گی. اچھا اس نے کھایا، وہ چلا، وہ بیٹھا، وہ اٹھا. جی ہاں، کل صغیر و کبیر مستطر، اور مستطر جو ہے سطر سے ہے، یعنی لائنوں میں لکھا ہوا ہے. لائن میں لکھنا اور بغیر لائن کے لکھنا، اس میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ ترتیب کا فرق ہوتا ہے. اور ترتیب کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ دوبارہ اس کو دیکھا جا سکے. اگر کوئی چیز آپ کو دوبارہ نہ پڑھنی ہو تو آپ کیسے لکھتے ہیں؟ کہیں بھی لکھتے ہیں لائن و لائن، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے. لیکن جس تحریر کو آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو آپ سطروں، لائنوں، ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف لکھا ہی نہیں بڑا چھوٹا، بلکہ کل صغیر و کبیر مستطر، پراپر طریقے سے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، آخر میں آ کے بس ایک خوشخبری کی بات ہے. پوری صورت میں ڈراوے ہیں، ڈراوے ہی ڈراوے ہیں، اور آخر میں پیغام ہے کہ جو سمجھ جائیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں، تقوی اختیار کر لیں، ان کا انجام اچھا ہوگا. فی جنات و نہر، باغوں اور نہروں میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا فی مقعد صدق، سچی جگہ پر، سچی بیٹھک پر. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یعنی جہاں نشست ہوتی، جیسے ڈرائنگ روم ہوتا ہے یا جو بھی بیٹھنے کا مقام کوئی اختیار کرے. صدق، سچائی والی، یعنی اس میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں، ایک حقیقی ملاقات ہے اللہ کے ساتھ ان کی. عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے، مقتدر صاحب اقتدار. اور ملیک کا لفظ ملک سے زیادہ مبالغے والا ہے، فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. بہت بڑا بادشاہ جس کے پاس ہر طرح کی قدرت اور طاقت ہے. یہاں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جو متقی لوگ ہوں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے مہمانوں کی طرح حاضر ہوں گے. اور وہاں ان کے بیٹھنے کا جو انتظام ہوگا وہ بہترین ہوگا. اور پھر کس کے پاس بیٹھے ہوں گے؟ ملیک مقتدر کے پاس، بہت بڑے بادشاہ کے پاس. دنیا میں اگر کسی بادشاہ سے ملنے کا، کسی بڑے شخص سے ملنے کا اگر آپ کو کبھی تجربہ ہو تو اس میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، کیسی مسندیں ہوتی ہیں، کیسی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں، اور پھر کس طرح جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں ان کو زیادہ قریب بٹھایا جاتا ہے. تو یہاں بھی عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاس عزت سے لائے جائیں گے اور بٹھائے جائیں گے. اور جب جب آئیں گے
اللہ کا دیدار کریں گے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو ان کے چہروں کی رونق اور بڑھے گی، ہر دفعہ کی ملاقات کے بعد مزید خوبصورت ہو کر جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھنے کی لذت اور خوشی اور سرور ایسا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ جوان نظر آنے لگتے ہیں، کہ جیسے آپ ینگ ہو گئے. اور پریشان کن خبر، یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا. انسان اپنی عمر سے بڑا نظر آنے لگتا ہے جب اس پر پے در پے غم آتے ہیں، اور خوشیاں انسان کو اور زیادہ نکھار دیتی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے. اور اس خبر میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ بالکل سچی بات ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس کو مقعد صدق اس لیے بھی کہا گیا کہ وہاں صرف سچے لوگ بیٹھ سکیں گے، صرف سچے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. سچائی والے ہی وہاں حاضر ہوں گے، جھوٹے لوگ وہاں نہیں بیٹھ سکتے. دنیا میں تو انسان اپنا ایک جھوٹا امپریشن بنا لیتا ہے نا، یعنی آپ کچھ ہوتے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کر کے آپ دوسروں پہ ایک دھونس جما لیتے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. جو بعضوں کا لوگوں کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بظاہر کیا لگتا ہے جیسے ان سے زیادہ کوئی مالدار نہ ہو، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اندر کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلے ہوتے ہیں. اس طرح علم نہیں ہوتا، چند باتیں رٹ کے یہ ظاہر کرتے ہیں جیسے بہت کچھ جانتے. اسی طرح بعض اوقات انسان کے پاس کوئی عقل سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس طرح پورٹرے کرتا ہے اپنے آپ کو، اس طرح پیش کرتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہی نہ ہو. یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ کے منظر، جھوٹے مناظر. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا، ریا اور سمع اور عجب کی، فلا تزکوا انفسکم. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں سچائی سے دور ہوئے، وہ پھر سچائی والی جگہ پر جو سچے ہی لوگوں کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھ سکیں گے. اس کے برعکس تقوی والے جو بچ بچ کے احتیاط سے محتاط ہو کے زندگی بسر کرتے رہے، فی جنات و نہر فی مقعد صدق. کیونکہ 5 جگہ پر صدق کا لفظ آتا ہے قرآن مجید. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور پھر قدم صدق، اور یہاں مقعد صدق. یہ سب کچھ سچائی کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی تصدیق کی، پیغمبر کی تصدیق کی، قرآن کی تصدیق کی اور اپنی زندگی میں سچائی کے شعار کو اپنایا، تو ان کی یہ عزت افزائی ہوگی. دنیا میں جھوٹا امپریشن، جھوٹا وقار، جھوٹی شہرت، جھوٹی اپنے بارے میں ایک ناموری انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ حدیث میں بھی آتا نا، المقسطون عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. کیا معنی اس حدیث کا؟ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور جن پر وہ امیر بنائے گئے ان میں عدل سے کام لیتے ہیں. ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. یعنی یہاں مقعد صدق کی بات ہے، حدیث میں منابر من نور کی بات ہے، پھر یہاں عند ملیک مقتدر کی بات ہے، اور وہاں عن یمین الرحمن کی بات ہے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے، صرف ایک دفعہ جان لینے سے یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. بار بار کی یاد دہانی اور پھر سچائی پر قائم رہنا. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days.
Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.